السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پہ آج کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خصوصی اجلاس انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سال پہلے معیشت ہچکولے کھا رہی تھی اور ہم نے پھر معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی ہے۔ اس تقریب کے دوران جو مختلف وزراء ہیں ان کی جانب سے اپنی اپنی وزارتوں کی کارکردگی پیش کی گئی ہے۔ جو وزیر توانائی ہیں اویس لغاری، انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح بجلی سستی فراہم کرنے کے لیے وہ منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے گفتگو کی ہے، وزیر خزانہ نے پریزنٹیشن دی ہے اور پھر دیگر وزراء نے بھی اپنی اپنی کارکردگی جو ہے وہ سامنے رکھی ہے۔ بہرحال یہ سال کیسا رہا، عوام اس کو کس طرح دیکھتے ہیں معاشی اعتبار سے، عوام کی زندگی میں خوشحالی کتنی آئی ہے، وہ سال پہلے خوشحال تھے یا آج ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے جو یوکرین کی فوجی امداد تھی وہ بند کر دی ہے، اور یورپ نے بھی جو یوکرینی صدر ہیں ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح معاملات کو ایک دم نہ بگاڑے، بلکہ وہ امریکہ کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے ان کو۔ بہرحال اب امریکہ یہ اقدامات، ٹرمپ کے یہ اقدامات، اس کے امریکہ پہ کیا اثرات ہونے ہیں، اور کیا واقعتاً اب یہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہو جائے گی، اور امریکہ کی مدد کے بغیر یوکرین کتنے دن تک روس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بہت ارشاد صاحب آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، اعزاز صاحب جانے سے پہلے یہ جو ٹرمپ کا دور ہے اور کس طرح یہ یوکرینی صدر کے ساتھ جو ہوا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک جنگ میں کہا جاتا تھا کہ امریکہ نے ہی دھکیلا، اس کے بعد اب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ بری الذمہ بھی ہو رہے ہیں اور ساری ذمہ داری آپ یوکرین پہ تھوپ رہے ہیں، تو کیا دیگر جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ امریکہ پہ اعتبار کریں گے لانگر رن؟ اب ایسا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک دراڑ آ گئی ہے تعلقات میں، اور پہلے کینیڈا، پھر اس کے بعد برطانیہ کے حوالے سے، پھر اور ممالک کے حوالے سے اب یوکرین جو تھا، یوکرین کا اور روس کا جو تنازع ہے وہ شروع ہوتا ہے جب یوکرین کو آفر کی جاتی ہے نیٹو کا ممبر بننے کی۔ تو اس کے بعد امریکی فوجی امداد اور پیسے بھی، اگرچہ ٹرمپ کی بات جو ہے 350 ارب ڈالر کی بات، وہ تو یوکرین بھی نہیں مانتا، یورپ بھی نہیں مانتا کہ اتنی بڑی رقم تو امریکہ نے نہیں دی، لیکن کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن اسلحہ سب سے اہم ہے۔ اب اگر یوکرین جنگ جاری رکھتا ہے امریکہ کی خواہش کے برعکس، امریکہ کی امداد کے بغیر، تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا روس جو اس پورے عرصے میں جنگ کے دوران جو توقعات تھیں میڈیا کے حوالے سے ہمیں بتائی جا رہی تھیں کہ جی روس کو پھنسا دیا جائے گا، روس کے لیے افغانستان بن جائے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگرچہ وہ یوکرین کو فتح نہیں کر سکا، وہ کیف تک نہیں پہنچ سکا، لیکن 20% علاقے تو اب بھی اس کی قبضے میں ہے۔ تو کیا سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا اگر امریکی امداد کی بندش کے بعد، امریکی فوجی امداد کی بندش کے بعد بھی یوکرین جنگ جاری رکھتا ہے تو وہ سسٹین کر سکتا ہے؟ کیا یورپ کی امداد کے بل بوتے پر روس کو شکست دی جا سکتی ہے یا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ روس کو جو یہ حوصلہ ملے گا امریکہ کی طرف سے انڈائریکٹ کہ ٹھیک ہے جی تم جانو اور یوکرین جانے یا یورپ جانے، ہم ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، غیر جانبدار ہیں، تو اس کا کیا؟ کیونکہ جو مسئلہ ہے یورپ کے لیے بنا ہوا ہے کہ اگر یہ یوکرین کے معاملے میں روس کو کھلی چھوٹ ملتی ہے تو وہ پھر پولینڈ پر قبضہ کرے گا، اور پھر یورپ میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ برادری اس کی ہموار ہو جائے گی، راستہ ہموار ہو جائے گا۔ تو اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یورپ بھی غیر مشروط امداد جاری رکھ سکتا ہے، امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے؟ یہ میرے خیال ہے ہم پوچھ لیتے ہیں اعزاز چودھری صاحب سے، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ اعزاز صاحب یہ فرمائیں کہ امریکہ کے بغیر یوکرین یورپ کے بلبوتے پر کتنی دیر تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اور امریکہ کو سفارتی سطح پر جو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی امریکہ کو؟
جی بہت شکریہ ارشاد صاحب. میرا یہ اپنا تجزیہ ہے کہ یہ اب جنگ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتی، کیونکہ کوئی بھی جنگ جو بوروڈ منی سے ہو، قرض کے ادھر سے ہو یا امداد کے ذریعے ہو، وہ آپ کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں، بے شک چاہے آپ جتنی مرضی بہادری دکھائیں. زیادہ تر جنگ کا خرچ امریکہ ہی برداشت کر رہا تھا، یورپ نہیں کر رہا تھا. تو اس وجہ سے خصوصاً جس طرح آپ نے خود اپنے ابتدائی میں کہا، خصوصاً جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ تو امریکہ سے ہی آ رہا تھا. اس وجہ سے اب یورپ اپنی طرف سے بے شک فیس سیونگ کرتا رہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ تو پیس کیپنگ ٹروس بھی دینے کو تیار نہیں تھے. کہنے لگے کہ وہ بھی اگر ہمارے آئیں گے تو سیکیورٹی ایشورنسز امریکہ کی ہوں گی تب آئیں گے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو بہت ایک بڑا پیغام پہنچا ہے یورپ کے ملکوں کو کہ اب وہ اپنا دفاع امریکہ کے اوپر خالی نہیں چھوڑ سکتے. وہ جو انہوں نے 75-80 سال فائدہ اٹھایا ہے، جس میں ان کا پیسہ دفاع پہ لگنے کی بجائے ویلفیئر پہ لگتا تھا، اور جس کے نتیجے میں ان کے ہاں بڑی خوشحالی آ گئی تھی، وہ اب سارا اس طریقے سے نہیں چلے گا اور ان کو اپنے دفاع پہ خرچ کرنا پڑے گا. تو ایک تو ان میں بہت تبدیلی آئے گی. یوکرین کی نیچرلی وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ روس کو یہ پیغام دیں کہ ہم یورپ کے کسی بھی ملک کو تنہا چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے رہیں گے، لیکن در پردہ وہ یوکرین کو کہیں گے کہ بھائی اب آپ کسی سمجھوتے پر آ جائیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سمجھوتا ہو جائے. جو ایریا روس نے لے لیا ہے، میرا نہیں خیال وہ یوکرین کو واپس ملنے کا ہے. کم از کم کرائمیا تو بالکل ہی نہیں ملے گا، دوسرا بھی شاید شک ہی ہے کہ نہیں ملے. اور امریکہ نے بیچ میں اپنا ایک حساب کتاب ڈال دیا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہم نے خرچہ کیا اس کے لیے ہمیں اپنے جو معدنیات ہیں اس تک رسائی دی جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یوکرین اب اس پوزیشن میں ہے کہ جنگ کو جاری رکھ سکے. اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا امریکہ اس سے تنہا ہو جائے گا. مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. کہنے کو تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کو ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین، لیکن اگر وہ اپنے تمام یعنی دوستوں دشمنوں دونوں کے ساتھ اس قدر خود غرضانہ انداز سے طے کریں گے تو پھر اگلے بھی کہیں گے کہ اچھا جی پھر ہم بھی اپنا ہی مفاد سوچیں گے. تو ہر کوئی اگر اس میں لگ جائے گا تو ایک تو دنیا میں افراتفری پڑے گی. پہلے ہی وہ عالمی نظام تھا وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اوپر سے اب اگر امریکہ اس طرح کا کام کرے گا تو یہ پکی بات ہے کہ باقی ممالک بھی ایسا ہی کریں گے. تو امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے عالمی لحاظ سے اس کو بہت بڑا دھچکا ملے گا اور یہ گریٹ نہیں ہو جائیں گے میرے خیال میں، تو تنہا ہو جائیں گے. اچھا اعزاز صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اندیشہ یورپ میں جنم لے چکا ہے کہ اگر ہم یوکرین کو تنہا چھوڑتے ہیں اور روس وہاں کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر وہ پولینڈ کا رخ کرے گا، پھر وہ اپنی وہی سوویت یونین والی پرانی جو سوچ ہے گریٹ رشیا والی اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا. تو ایسے امکانات ہیں کیا پیوٹن میں یہ جراثیم ہے اور روس کے پاس اتنی ملٹری مائٹ اور دولت ہے کہ وہ پھر اپنے دیرینہ عزائم کو کی تکمیل کر سکے، آگے بڑھ سکے، یا وہ یہیں تک رک جائے گا بس؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس اب اتنے استطاعت ہے کہ مشرقی یورپ کے باقی مملکوں کے اوپر وہ اپنے یعنی اس طرح کی جارحیت کر سکے. یوکرین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بڑے عرصے سے روس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نیٹو میں کیوں رکھ رہے ہیں. اب نیٹو کا جواز کیا ہے؟ میں تو آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی جارحیت نہیں کرتا، لیکن یہ نیٹو میں شامل کرتے گئے پولینڈ کو، رومانیہ کو، باقی سب ملکوں کو، حتیٰ کہ معاملہ یوکرین پہ آ گیا اور اس پہ بھی انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ ہاں جی آپ کو بھی شامل کریں گے. تو روس کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ نیٹو میرے خلاف یعنی روس کے خلاف ایک بن گیا ہے محاذ، تو انہوں نے ایکشن لینا ہی تھا. باقی جہاں تک اصولوں کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑے ملک نے چھوٹے ملک پر حملہ کر کے اس کا کچھ حصہ قبضہ کیا ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھ لیا کہ 3 سال کے بعد وہ بمشکل 20% قبضہ کر پایا. وہ بھی یعنی یہ نہیں کہ بھی وہ مکمل طور پر اس کو رن اوور کر لے. اور پولینڈ اور یہ لوگ تو بہت ابیر ہو چکے ہیں، بڑی وسعت آ چکی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ روس کے کو یہ سوچ بھی ہوگی. ہاں ایک ایریا آف انفلوئنس ہے جس کو وہ رکھنا چاہتا ہے.
سینٹرل ایشیا میں، ایسٹرن یورپ میں اس کا وہ اپنا قد کاٹ بڑھانا چاہتا ہے، جی۔ لیکن اس کے باوجود آپ سینٹرل ایشیا کو دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا کو انہوں نے اس طرح قبضہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک صحیح ہے ہے۔ آپ اپنا مال اگر گرم پانی تک لے جانا چاہتے تو لے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ روس اس سے زیادہ آگے نہیں آ سکے گا. جی اعزاز صاحب یہ فرمائیں کہ اس رویے کے ساتھ ٹرمپ جو ہے کیا نیٹو کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر رہا ہے؟ کیا نیٹو ٹوٹ سکتا ہے؟ کیونکہ یورپ از خود نیٹو کو برقرار رکھے گا تو کس کے خلاف رکھے گا؟ جی میرا خیال میں نیٹو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یورپی سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری، ایک وقتی فیز آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. یہ 2-3 سال کڑے ہیں، گزار لیجئے. باقی امریکہ اس طرح کا سوچ نہیں رکھتا، یہ ان کا خیال ہے. اور نیٹو کا بہرحال وجود یورپینز کے لیے فائدہ مند ہے. ابھی بھی وہ سیکیورٹی کا ایک صرف ڈونلڈ ٹرمپ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ 4-5% اپنے GNP کا لگائیں. اگر وہ لگا لیتے ہیں تو ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یورپ امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے نیٹو کے ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہے. ہاں البتہ نیٹو کیا روس کے خلاف ہے؟ جبکہ نیٹو کے خود اپنے کمیونیکیشن تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارا جو تھریٹ ہے وہ ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے، دوسرے ایریاز ہے، جس طرح اس وقت افغانستان میں یہ گئے تھے. تو ہمارے اب ضروری نہیں ہے کہ روس ہمارے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ دوسرے، جس کی وجہ سے روس مطمئن بھی ہو گیا تھا. لیکن جب انہوں نے ان کو اپنا یعنی گول پوسٹ شفٹ چلتے کرتے گئے تو پھر نیچرلی روس میں بھی یعنی اس بات کا احساس ہوا. جی چوہدری صاحب یہ بتائیے، کیا یہ جو سینیریو اس وقت بلڈ ہو چکا ہے، اس میں یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اور رشیا حریف سے حلیف کی طرف آ رہے ہیں، اور چائنا جو ہے اگر ان کی قربت ہوتی ہے تو اس کے بھی کوئی ریزرویشن ہوں گے یا اس کے لیے بھی کوئی کمفرٹ زون بلڈ ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک موو کر کے یعنی روس کے ساتھ راستے کھول کر اپنے لیے کئی فوائد حاصل کی. ایک تو یوکرین میں جو ان کا اربوں خرچہ ہو رہا تھا، اربوں ڈالر کا، وہ انہوں نے روکا. دوسرا انہوں نے یورپ کو کہا کہ بھئی آپ بھی کریں، اپنا سارا خرچ ہم پہ نہ ڈالیں. جب وہ GNP اپنا 4-5% تک لے کے جائیں گے تو وہ اکوپمنٹ دوبارہ امریکہ کا خریدیں گے، تو نیٹو بھی مضبوط ہوگا اور اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا کہ بھئی امریکی جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ چلتا رہے گا. اور تیسرا انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو روس اتنی تیزی سے چین کے قریب جا رہا تھا اس کو کسی طریقے سے اس کو روکا جا سکے. اس سے میرے خیال میں یہ ان کی بڑی سوچی سمجھی موو تھی کہ میں یوکرین کا ساتھ چھوڑ دوں تاکہ مجھے اس قسم کے فوائد حاصل ہو سکے. اب آگے چین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چین کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ابھی کوئی آ کے کوئی کائنیٹک قسم کا کوئی آپریشن نہیں کیا ساؤتھ چائنا سی میں، تائیوان اسٹریٹ میں، بلکہ وہ ٹیرفز کے اوپر کر رہے ہیں. ٹیرفز پہ بھی وہ بلکہ رک گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی چائنا نے کاؤنٹر ٹیرف لگائے تو ان کو سمجھ آ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بھی پریزیڈنٹ شی، پریزیڈنٹ پیوٹن اور بگ مین سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ بگ بوائز لیگ میں رہنا چاہتے ہیں، وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں اس قسم کی انوائرمنٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید چین کی طرف بھی ان کا رویہ پرانے والا نہیں رہے گا، یعنی رائیولری ضرور ہوگی لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس لیے وہ اپنی مارکیٹ جو ہیں وہ چین کے پروڈکٹس کے لیے روکنا چاہتے ہیں، اپنے ہم مینوفیکچرنگ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کا فائدہ ہو. لیکن چین کے ساتھ میرا نہیں خیال وہ کسی قسم کی جنگ چاہیں. کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف لاگو کر دیا، چین کے بارے میں اعلان کر دیا. چین نے جواباً زرعی شعبے میں ٹیرف 15% کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ جو صورتیں ہیں، ایک تو امریکی عوام کے لیے مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ ظاہر بات ہے کہ جو چیزیں میکسیکو سے آتی ہیں یا کینیڈا سے آتی ہیں اگر وہ مہنگی ہوں گی تو اس ملک کے علاوہ ان کے اپنے عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا ہے کہ عالمی منڈی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وقتی طور پر مشکل پیش آئے گی، ان کو اندازہ ہے. لیکن امریکہ کی مارکیٹ بذات خود بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں بڑے بڑے انوویٹو اور انٹرپرینیورز ہیں، بلینئرز ہیں. تو جیسے وہ دیکھیں گے کہ اگر کینیڈا سے یا میکسیکو سے چیز نہیں آ رہی تو وہ لوکلی پروڈیوس کریں.
اور جوائنٹ پروڈکشن پہ ابھی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کینیڈین انٹرپرینیور ہے یا میکسیکن ہے, وہ اگر امریکہ کے اندر مینوفیکچرنگ کرے گا باہر سے لانے کی بجائے, تو امریکہ کے اندر جابز اپرچونیٹیز نکلیں گی, تو وہ اس کو آف سیٹ کر دیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹیرفس لگانے سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کنزیومرز کو. وہ وقتی طور پر ہوگا, اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ نقصان ہوگا. صحیح. اچھا نہیں, عالمی منڈی پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے اس کے؟ جی, عالمی منڈی پر یقیناً جی اب سارے ممالک کو سوچنا ہوگا, کیونکہ امریکہ اتنی بڑی منڈی ہے, اگر ان کے پروڈکٹس وہاں پہ نہیں جاتے ہیں اور وہ نیچرلی ان کو دوسرے راستے نکالنے ہوں گے. مثال کے طور پر اب ہندوستان پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ٹیرفس لگائیں گے, یا چین پہ تو آلریڈی لگا دیے ہیں, تو وہ افریقہ میں, لیٹن امریکہ میں, دوسری جگہوں پہ اپنی منڈیاں ڈھونڈے گا. پاکستان کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا جو ٹیکسٹائل کا بڑا حصہ امریکہ جاتا تھا, باقی بھی چیزیں جاتی تھی, چمڑا جاتا تھا, تو پاکستان کو بھی فوری طور پر اب گیئر اپ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ یورپینز بھی اپنی جی ایس پی پلس ختم کر دیں, کیونکہ وہ خود اپنے مالی مشکلات میں آگے. جرمنی کی معیشت بڑی سلو ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے, جو سب سے بڑی معیشت تھی وہاں پہ. تو یہ سب نئی منڈیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے, ایک نیا کمپٹیشن شروع ہوگا. پاکستان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر اس کی تیاری کرے, پوری دنیا میں زیادہ کمپٹیشن بڑھ جائے گا. صحیح. نہیں, اچھا اس کا اب دوسرا پہلو بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے سفارتی سطح پر بھی کوئی ہمارے لیے معاملات ہوں گے, کیونکہ ہم بہرحال جو بھی صورتحال ہو, ہمارا جو پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ تو چائنا ہے, اور اگر چائنا کے ساتھ اس کی رائیولری ہے تو کیا ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم وہی بیلنس کریٹ کر سکیں گے یا برقرار رکھ سکیں گے جو ماضی میں رہا ہے, یا ہمیں بھی کچھ سفارتی سطح پر بھی کچھ سوچنا پڑے گا؟ دیکھیں, پاکستان اس وقت امریکہ کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. جب سے افغانستان سے وہ گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن 3 لحاظ سے پاکستان کی ریلیونس ابھی بھی بنتی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ چین کو یہ کہ کتنا قریب ہوتے ہیں, کیا یہ ان کو انڈین اوشن میں ایکسیس دے دیں گے چائنا کو, اس حوالے سے وہ اس کو دیکھتے رہیں گے. دوسرا وہ یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان جو ہمارا اپنا ایک ساتھی بن گیا اس انڈین اوشن کے لیے اور چائنا کے خلاف, تو اس کو کیا پاکستان زیادہ تنگ تو نہیں کرے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ افغانستان میں اگر حالات بگڑ جاتے ہیں, اور جس طرح امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو $7 بلین کا اسلحہ ہے وہ واپس کیا جائے, وہ واپس تو نہیں کریں گے. امریکہ نے افغانستان کے جو فنڈز منجمد کیے ہوئے ہیں, شاید انہی میں سے وہ کیسے بٹور لے گا. لیکن پھر بھی اگر ٹیررزم بڑھتی جاتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کے اوپر نظر نہیں ہے, غزہ پہ اور یوکرین پہ اور چین پہ نظر ہے, یہاں پہ نظر نہیں ہوتی. جو ایک لحاظ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہتر ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں آنے کا کوئی پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کو چین کے ساتھی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کو زیادہ میرے خیال میں اس بات پہ فکر مند نہیں ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی زیادہ روابط نہیں ہیں. تھوڑے بہت روابط تو رہنے چاہیے. امریکہ کی دشمنی اچھی چیز نہیں ہے, اور چین بھی نہیں چاہتا کہ آپ امریکہ کی دشمنی کریں. تو پاکستان کو ایک بیلنس رکھنا ہوگا, اور میرے خیال میں یہ رکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہماری قیادت کافی حد تک مطلب سینسٹائز. اچھا, یہ اعجاز صاحب, یہ جو ابھی معاملہ امریکہ اور یوکرین والا آپ ڈسکس کر رہے تھے, زیلنسکی کے ساتھ جو میٹنگ ہے ٹرمپ کی, اوورآل کیا یہ جو ہوا, کیونکہ آپ سفارتی معاملات بہت بہتر سمجھتے ہیں, کیا یہ باڈی لینگویج, یہ انداز گفتگو کہ ایک ملک کا جو ہے وہ ہیڈ آیا ہوا ہے اور آپ اس پہ جرا کر رہے ہوں, بھلے آپ سپر پاور ہی ہوں, کیا اس کی ماضی میں ایک روایت ملتی ہے؟ اور دوسرا پھر یہ کیا امپریشن گیا کہ جس ملک کو آپ نے شے دی, جس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس کو لڑوا دیا, اور اب اسے کہہ رہے ہیں جی پیچھے ہٹ جاؤ, تو یہ جو تھانے داری والا ایلیمنٹ ہے یہ کس حد تک ہرٹ ہو رہا ہے؟ جو پس پردہ ہے کیمرہ سے ہٹ کر, تو بڑی ملاقاتیں تلخ ہوتی ہیں, اس میں باتیں کی جاتی ہیں, ہر سطح پہ کی جاتی ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ کم ہوتی ہیں, کیونکہ اس قسم کی تلخی جنرلی آفیشلز لیول پہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے, جو اس دن اوول آفس میں ہوا ہے, ان آنکھوں نے تو ایسا منظر نہیں دیکھا, کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح ڈائریکٹلی تو بتو گفتگو وغیرہ اس طرح نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے بڑا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کے لیے بھی بڑا مشکل وقت تھا. اگرچہ زیلنسکی نے بہت اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم دائم رکھا, لیکن زیلنسکی کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے. اس کے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو کہہ رہے تھے, آپ اپنے ہاتھ میں پتے تو دیکھیے, تو وہ زیلنسکی اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس وقت اگر امریکہ اپنی مدد مکمل طور پر کھینچ لیتا ہے تو وہ جنگ نہیں جاری رکھ سکتے. انہوں نے بڑی وار فٹیگ پہنی, لیکن وہ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ برٹش پرائم منسٹر
फ्रेंच प्रेसिडेंट जब गए हैं तो उन्होंने किस तरीके से माहौल को ज्यादा कड़वा नहीं होने दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी यानी चाबकदस्ती से मैं समझता हूँ काम किया। इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, ये अकड़ से गए वहां पे। और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी इस किस्म के टर्फ में खेलते हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसमें ज़ेलेंस्की साहब ने को बेशक ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब को मेरे ख्याल में इस मामले में ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि उनके मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना एहसान अफजल ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, 1 साल मुकम्मल हो गया हुकूमत का, आज कन्वेंशन सेंटर में काबीना का ख़ुसूसी इजलास बुलाया गया। आप क्या समझते हैं कि ये इजलास कन्वेंशन सेंटर में बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इसकी कोई ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये पोर्ट्रे नहीं हो सकता था, या वहाँ जगह कम थी? बेसिकली मैसेज क्या दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज एक स्पेशल इजलास था। आज 1 साल मुकम्मल होने के ऊपर एक तरीके से उसका रिव्यू था, और आगे मज़ीद मेहनत के साथ और मुल्क की बका और तरक्की के लिए गामज़न होने का एक रिजॉल्व जो है वो दिखाना था। उसमें और दीगर मेहमानों को, गेस्ट्स को, गवर्नमेंट के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उनको भी बुलाया गया, बिजनेस कम्युनिटी से भी लोग आए। तो एक ये ओपन, तो इस वजह से इसको जो जिना कन्वेंशन सेंटर है वहाँ किया गया, उसमें कोई हर्ज नहीं था। बहरहाल ये रिजॉल्व आज कौम के सामने दिया गया कि हमें बहुत मेहनत करनी है। मेहनत का ही मैसेज है कि इस मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और उसको अनवाइंड करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और 1 साल मेहनत का नतीजा ये है कि जो चीज़ें 1 साल पहले अगर हम सोचते कि आज हम यहाँ पहुँचेंगे, तो शायद जो इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इस चीज़ को ना मानते कि महंगाई 1.5% पे होगी, रुपया मुस्तहकम होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होंगी, रिजर्व्स आपके बढ़ रहे होंगे, और मुल्क एक स्टेबिलिटी से ग्रोथ का जो सफ़र है वो गामज़न करेगा। बिल्कुल बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, गुर्बत के चैलेंजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस हैं, बहुत अभी लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसको बेहतर करने के चैलेंजेस हैं। लेकिन सिम्त जो है वो दुरुस्त सिम्त की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए, और नताइज जो है वो मुस्बत है, पॉजिटिव है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। इंशाल्लाह इस हुकूमत को मौका मिला तो ये मज़ीद जो है वो बेहतरी लेके आएगी। राना साहब, ये आपने फरमाया कि 1 साल में मईशत मुस्तहकम हो गई, महंगाई की शरह जो है, यानी शरह नमू महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। असल मसला जो है वो ये है कि क्या अब हुकूमत इस पोजीशन में है कि बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में और जो अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में कोई कमी ला सके, पैदावारी लागत कम करके, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जो हमने पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल में काटे हैं, मुश्किल में बर्दाश्त किए हैं, अब हमें कोई रिलीफ भी मिल सकता है। देखिए, जो बिजली के नर्ख हैं उनमें तो कमी आ रही है। IPP के मुआहदे भी जो है रीनिगोशिएट हुए तो उसमें तो बेहतरी आ रही है। देखिए, दुनिया के अंदर इन चीज़ों को रिवर्स करना आसान नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ग्रोथ के ज़रिए, और ऐसी ग्रोथ जो कि कंजम्पशन लेड ना हो, ऐसी ग्रोथ जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे बड़े बड़े ना खड़े हो जाएं, जिसको हम सस्टेन ना कर सकें, तो ऐसी ग्रोथ की तरफ नहीं बल्कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम बढ़ें, जिससे जो कि सस्टेनेबल हो, जो कंटिन्यूस हो, उस तरफ जब हम बढ़ेंगे तो लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद जिसका मैंने जिक्र किया उसमें बेहतरी आएगी। एक तो देखिए, महंगाई सबसे बड़ा टैक्स होता है, उस टैक्स में उसकी शरह में कमी आना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीव हो गया, पहले स्टेबिलिटी आती है, फिर आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम वो सफ़र जारी कर सकते हैं कि जहां हम जो है, और अगर रिलीफ भी हमने देना है, देखें अगर बिजली के रेटों में रिलीफ देना है तो हम सब्सिडीज़ के ज़रिए रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि सब्सिडीज़ जो आपके पास
قرضے پہ لی گئی سبسڈیز ہوں وہ بھی اکنامک ڈیزاسٹر بعد میں اس کا نتیجہ اکنامک ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور مزید مہنگائی. تو ہم نے اس رستے پہ بھی نہیں چلنا. تو بات یہ کہ یہ حکومت سیریس ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ آگے بڑھنا. رانا صاحب, آپ ایک جانب حکومت جو ہے وہ اپنے کریڈینشلز عوام کے سامنے رکھ رہی ہے, دوسری جانب اپوزیشن ہے جو گرینڈ الائنس کی تیاری کر رہی ہے. ابھی تو خیر اس کی شکل سامنے آئے گی تو کچھ کہا جا سکتا ہے کتنا امپیکٹفل ہے, لیکن کیا ریزن ہے؟ یہ نیچرل ہے کہ آپ حکومت کرتے رہیں گے, وہ اپوزیشن کرتے رہیں گے, یا پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک کانفرنس ہونی تھی, ان کو دیواریں پھلانگ کے ہوٹل میں جا کے آڈیٹوریم تک پہنچنا پڑا, تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہماری کانفرنس سے خوف زدہ ہے. یہ خوف کیوں ہے حکومت میں؟ دیکھیں, حکومت میں کوئی ایسا خوف نہیں ہے. حکومت نے تو مذاکرات کے لیے ہاؤس کی کمیٹی کی آفر کی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں, وہاں یہ معاملات لے جاتے ہیں. لیکن اگر جو ہے اپوزیشن, میرے خیال سے اپوزیشن کی گرینڈ الائنس سے کوئی ہمیں نہ خوف ہے نہ ہم, پہلے تو وہ بنی نہیں ہے, ابھی پہلے وہ بن جائے. اس کے اندر اصل مین جماعتیں تو دو ہی ہیں, پی ٹی آئی ہے اور جے یو آئی ایف ہے, اور دونوں کی سیاست جو ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور دونوں کے ملاپ سے نہ دونوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ تو ابھی دیکھنے کا ہے کہ وہ کیا کس رخ کس کروٹ جو ہے یہ گرینڈ الائنس بیٹھتا ہے. پی ٹی آئی خود جو ہے وہ آپس میں لیڈرشپ کا جو ہے مختلف جو ہے وہ کلیشز ہیں, تصادم ہیں. تو وہ ابھی یہ بہت وہ میرے خیال سے, اور ویسے بھی جب عوام دیکھتی ہے کہ ایک اکنامک ویژن کے تحت اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے, تو لوگ پھر اس کا حصہ نہیں بنتے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی پھر آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو معاشی استحکام آیا ہے اس چیز کے باوجود کہ عدم استحکام رہا ہے سیاسی طور پہ, تو آگے جس طرح سے یہ معاشی استحکام بہتری کی طرف جائے گا اور مزید اس میں اضافہ ہوگا, تو یہ سیاسی استحکام خود بخود آتا جائے گا. اچھا رانا صاحب, اب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے, وہ وزارت خزانہ سے اور دوسرے اداروں سے مذاکرات کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ٹیکسوں میں چھوٹ اور باقی رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی, یا ایک دفعہ پھر کوئی نئی شرط عائد ہوگی اور عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اگلے بجٹ میں یا بجٹ سے پہلے؟ دیکھیں, ریل اسٹیٹ میں تو ہم کسی چھوٹ کو تلاش نہیں کر رہے, بلکہ ریل اسٹیٹ میں تو 76 سالوں بعد جو مارکیٹ ویلیو کے ساتھ جو ڈی سی ویلیو اور ایف پی آر کی ویلیو اس کو الائن کیا گیا ہے, اور وہ جو ایک پارکنگ سپاٹ بنا ہوا تھا ان ٹیکسڈ اور ان ڈاکیومنٹڈ پیسوں کا, اس کو روکا گیا ہے. تو وہاں تو ہم کوئی چھوٹ نہیں دینا چاہتے. ہم ضرور کنسٹرکشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے مختلف پالیسیز کے تحت. باقی بھی مزید میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکس ریٹ میں اضافہ ہوگا. حکومت کا فوکس تو اس طرف ہے کہ ہم ٹیکس ایویژن میں کمی لے کے آئیں, ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, اور اسی کے اوپر فوکس ہے. تو مزید ٹیکسز کا بوجھ ہم نہیں سمجھتے کہ عوام پہ ڈالنے کی ضرورت ہے اور گنجائش بھی ہے. اچھا, نہیں, یہ جو ٹیکس شارٹ فال ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ اور دوسرا, بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بار بار شہباز شریف صاحب مجدہ سناتے رہے ہیں, تو کیا واقعی عوام کو سہولت ملے گی, بجلی کے ریٹس کم ہوں گے؟ دیکھیں, بجلی کے ریٹ سبسڈی دے کے کم نہیں ہوں گے. بجلی کے ریٹس کم کرنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی پی پی کے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے اور دیگر اس کے اندر ریفارمز کی جا رہی ہیں, اس کے نتیجے میں اگر کوئی کمی آتی ہے تو وہ ضرور عوام کو دیں گے, اور کمی آ رہی ہے بجلی کے ریٹس میں اس لحاظ سے. تو سبسڈی کے ذریعے بجلی کے ریٹس کم نہیں کیے جائیں گے. دوسرا, دیکھیں, عوام کو جو ریلیف ہم اس طریقے سے دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اگر چیزیں ہم نے قرض لے کے وہ پیسے نچھاور کرنے ہیں, قرض لے کے ہم نے اگر سبسڈیز دینی ہے, تو یہ طریقہ کار اور یہ طرز حکومت تو 76 سال میں فلاپ رہی ہے. تو یہ رستہ بھی نہیں ہے کہ آپ عارضی ریلیف عوام کو دے دیں اور معیشت جو ہے اس میں ایک اور سوراخ آپ کر دیں. تو ہم سوراخ کو بند کرنا چاہتے ہیں اور ہم معیشت کو یعنی کہ پرماننٹلی ایک سسٹینیبل ماڈل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب. آج خصوصی اجلاس کنونشن سینٹر میں ہوا اور کابینہ کی طرز کا ہی یہ اجلاس تھا. وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا, کہا سال پہلے معیشت چکولے کھا رہی تھی اور کوئی آئی ایم ایف کو اس وقت خط لکھ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد وزراء نے پریزنٹیشن بھی دی ہے. حکومت کا یہ کانفیڈنس آپ سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹک ہے؟ واقعتاً حکومت اتنا کچھ اچیو کر چکی ہے, اور کیا حکومت کی حکمت عملی اب ایسی ہے کہ اگلے چند ماہ میں جو حکومت کی اچیومنٹس ہیں اس کی جھلک عام لوگوں کی زندگی میں نظر آئے گی؟ یہ کابینہ کا ہی اجلاس تھا جو پبلک کے سامنے کیا گیا. اس میں خصوصی اجلاس بلائے گئے تھے, اور اس میں کچھ شاید طلباء بھی تھے, کچھ بیوروکریٹ تھے, اور پبلک کو دکھایا گیا کہ جی یہ کابینہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ ہماری اچیومنٹس ہیں اور یہ ہم آئندہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا بیانیہ یہ تھا کہ جی ہم نے ڈیفالٹ سے نکال کے ملک کو اس سٹیج پہ یہ تو خیر الگ بحث ہے کہ یہ ڈیفالٹ میں گیا کیسے تھا, ڈیفالٹ تک پہنچے ہم کیسے, اور اس کے بعد یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا 40% 48% تک مہنگائی چلی گئی, یہ کس کے اقدامات کا نتیجہ تھی؟ کیونکہ پہلے تو ایسی صورتحال نہیں تھی 9 اپریل سے پہلے. یہ ایک الگ بحث ہے. خیر, اب جو بنیادی کسوٹی ہے وہ یہ نہیں ہے جو وزیر خزانہ بتا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم وزرائے خزانہ کی تقاریر کو دیکھیں یا بیانات کو دیکھیں یا عوام کو کرائے گی یقین دہانی کو دیکھیں, ہم اگر شعیب سے شروع ہو جائیں یا غلام اسحاق خان سے شروع ہو جائیں یا محبوب الحق صاحب سے شروع ہو جائیں یا اس کے بعد جو لوگ آتے رہے ہیں, شوکت عزیز سے شروع ہو جائیں, یا اب تو پاکستان ترقی کرتے کرتے امریکہ, ناروے اور جو اس طرح کے ملک ہیں ترقی یافتہ یا خوشحال ملک ہیں, ان سے بہت آگے جا چکا ہے. اگر بیانات اکٹھے کر لیے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جی کہ خود وزیر خزانہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں. کسوٹی یہ ہے کہ عوام کو کیا کچھ ملا اس ترقی سے, یا اب جو ترقی 1 سال میں ہوئی ہے. دیکھیں, یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہم نے جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 38% سے 1.5% پہ آ گئے. بھئی مہنگائی 1.5% کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے. یہ میں ایک مثال دیتا ہوں دیہاتی سی, کہ ایک بچہ جو ہے وہ آ کے رزلٹ کارڈ اپنے والد کو پکڑائے اور اسے کہے کہ بابا پچھلے سال میں 5 مضمون میں فیل ہوا تھا, اس دفعہ میں 3 میں ہوا ہوں, تو بڑی ترقی ہو گئی ہے, میں اب 3 ہوں, اگلے سال 2 میں ہوں گا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہنگائی کی شرح آپ نے جو رفتار تھی, شرح نہیں ہے یہ رفتار آپ نے کم کی ہے جو آپ ہی کے دور میں بڑھی تھی. اگر بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں, 800% گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں, لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ردی کے جو نوٹ تھے, کرنسی نوٹ جو تھے وہ ردی کا کاغذ بن کے رہ گئے, تو ان کو کیا حاصل ہوا؟ آپ اس کو ردی کو دوبارہ نوٹوں میں تبدیل کر رہے ہیں, لیکن کیا قوت خرید لوگوں کی بڑھی ہے؟ کیا پھل, فروٹ, گوشت, سبزی, دالیں, کپڑے, ادویات, یہ سارے خریدنے کی جو صلاحیت ہے عوام کی بڑھی ہے یا ابھی تک کم ہے؟ اگر ابھی تک کم ہے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے عوام کو مطمئن کر دیا. شاہ صاحب, قوت خرید کی جو آپ نے بات کی ہے, ابھی بنیادی طور پر ایک شکل تو نکلی نا, کچھ ماحول, کچھ ایسے اشاریے تو نظر آئے کہ ہمارے اشاریے تو میں کہہ چکا ہوں نا بھائی, اس کا میں جو کسوٹی قوت ہے خرید تب بڑھنی ہے جب روزگار لگنا ہے, جب آپ دیکھیں جب آپ کی کاروبار چلنا ہے, پیداوار آپ کی بڑھے گی, صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا, اور صنعتی پیداوار بھی سستی صنعتی پیداوار جو عوام کی قوت خرید سے تعلق رکھتی ہو. آپ کے جو ویلتھ ہے وہ بڑھے گی, ریونیو جو ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی, آپ کے روزگار کے مواقع بڑھیں گے, لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ جو 1.5 کروڑ لوگ اس عرصے میں غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے ہیں,
ان کو دوبارہ روزگار ملے گا، ان کو غربت کی لکیر سے نکلیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جی اشاریہ بہتر میرا تو ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک سال میں جو انہوں نے ماحول بنا دیا اس کے لیے، گراؤنڈ بنا دیا ہے، اپنی ہی جو تھی، اپنی ہی پیدا کردہ ماحول سے یہ نکلے ہیں نا۔ نہیں وہ تو ماحول تو ان کو جو 2022 میں ملا تھا، 22 میں کیا تھا؟ نہیں 22 میں بھی دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، ان کی خلاف ورزی کے برعکس آپ سیاسی طور پہ اپنا پیٹرول کی قیمتیں لگا جائیں، باقی معاملات کر جائیں، آپ کو وہ بھی اعداد و شمار تھے نا ارشاد صاحب، اس کی بھی ریفلیکشن پبلک میں نہیں تھی نا۔ لیکن اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، ایک ہے اعداد و شمار کی لڑائی، ایک ہے کہ کیا اس کے بعد قیمتیں بڑھی ہیں، کم ہوئی ہیں یا برقرار ہیں؟ بڑھی ہیں۔ کیا ادویات کی قیمتیں 300% بڑھی ہیں، بڑھائی ہیں حکومت نے؟ دیکھیں وہ سب گیس باتیں کی ٹھیک قیمتیں ہے، 8% بڑھی ہیں۔ اب جو ماحول انہوں نے بنا دیا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح لوگوں نے، عوام نے قربانی دی ہے، اب یہ اپنی قربانیاں دیں۔ یہ حکمران طبقہ جو ہے اپنی مراعات کم کرے، بیوروکریسی کا ہجوم کم کرے، یہ غیر ضرورتی وزارتیں جو ہیں وہ کم کرے، اور اس کے بعد جو شرح سود جس طرح بڑھائی ہے وہ اسی سطح پہ 2022 پہ تو شرح سود آنی چاہیے نا، جہاں تو ابھی تو نہیں آئی نا، وہ وہاں لا کے اس کے بعد عوام کو یہ احساس ہو کہ اب ہمارے اچھے دن شروع ہونے۔ عوام نے قربانی دے دی۔ 2022 میں بھی سنگل ڈیجٹ تو نہیں تھی ارشاد صاحب، 12 تو نہیں تھی، پھر بھی آپ چیک کریں نا۔ سنگل ڈیجٹ 2018 میں ضرور تھی، نہیں وہ تو خیر 6-7 پہ آ گئی تھی نا، میں تو بات 2022 میں جو ہے، لیکن اس دوران کورونا بھی آیا تھا، ایک بہت بڑی وبا بھی اس ملک میں آئی تھی، پوری دنیا میں آئی تھی۔ اس 2.5 سال میں تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ہمیں جو چیز حکومت کے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک کسوٹی میں نے بتائی ہے، اور یہی کسوٹی ہے کہ عوام کو یہ احساس ہو کہ ہم نے برا وقت کاٹ لیا، ہمارے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ لیکن اگر کچھ بچت ہو، اور وہ بچت پٹرول کی مد میں ہو یا ٹیکسوں کی مد میں ہو یا کہیں سے کوئی پیسہ آئے، وہ وزیروں کی تنخواہوں میں اور مراعات میں چلا جائے، بیوروکریسی کی تنخواہوں میں مراعات میں چلا جائے، حکومت کے اخراجات جو جاریہ ہیں اسی کی نظر ہو جائے، تو پھر تو عوام کو کوئی فائدہ نہیں شیخ صاحب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کا تنخواہ نہیں لے رہا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں، واقعتاً مراعات بھی نہیں لے رہا۔ دیکھیں ایک تنخواہ ہوتی ہے 1 روپیہ لینا، اس کے ساتھ آپ کو تمام مراعات ملتی ہیں۔ کیا یہ وزرائے کرام، اب یہ ان کا ہے، اس کی ڈیٹیل پبلک کو واضح کرنی چاہیے۔ تنخواہ نہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تنخواہیں دیکھیں نا، آپ نے جو MPs MNAs سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، کتنے فیصد بڑھائی ہیں؟ کتنے 100% بڑھائی ہیں، بڑھ گئی ہیں نا، بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ تو 800 کی تعداد ہے، جو MPs MNAs جو ہیں وہ 700-800 اس میں تو خالی حکومت نہیں، اپوزیشن بھی ہے، سارے میں تو جب بات کرتا ہوں وہ واحد بل ہے جو 100% اتفاق سے کسی کو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ میں لفظ استعمال کرتا ہوں، حکمران اشرافیہ کی بات کرتا ہوں، اس میں حکومت اپوزیشن سارے شریک ہیں الا ماشاءاللہ، اس میں اس امام میں سارے ہی ماشاءاللہ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کسوٹی کہ جی اس طرح کریں، ایک بات۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کا رخ تبدیل کریں۔ اب کا ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ تھرو آؤٹ عوام دشمن معاشی نظام ہے۔ وہ ایک مخصوص طبقے یا مخصوص طبقات کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ عام آدمی کی خون پسینے کی کمائی نچوڑتا ہے۔ یہ سسٹم تبدیل کریں۔ اگر آپ کا حالت یہ ہو کہ پنجاب جو باقی صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، وہاں اگر پرائمری سکول، مڈل سکول جو ہیں سرکاری شعبے میں، ہائی سکول جو ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اور پرائیویٹ سکول بڑھ رہے ہوں، تو یہ تشویشناک بات ہے۔ آپ کی اگر یونیورسٹیز جو ہیں، سرکاری شعبے کی یونیورسٹیز کے لیے تنخواہوں کے پیسے دینا مشکل ہو رہا ہو تو یہ تشویشناک بات ہے۔ آپ کے سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار بگڑ رہی ہو تو یہ تشویشناک بات ہے۔ آپ ترقی کا بیرومیٹر اگر یہ رکھ لیں کہ جی ہم نے
مجموعی قومی دولت مطلب ہے ایک آدمی کے جو ہے مہینے کی 1 ارب کی آمدنی ہے، ایک آدمی کے جو ہے 30,000 کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی 1 ارب والے کی 1.5 ارب ہو گئی ہے مجموعی قومی، وہ اس کی تو بڑھنی چاہیے نا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ 25-30 ہزار روپے والے تنخواہ لینے والے یا آمدنی والا جو گروپ ہے، بڑی تعداد اس کی ہے نا، وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ کوئی بجٹ بنا کے دکھائے۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔